سارے انبیاء کو اللہ نے جو علم دیا، 1,24,000 نبیوں کو جو اللہ نے علم دیا، اس کی اگر مقابلہ کیا جائے اللہ کے نبی کے علم کے ساتھ، تو وہ ایسا بنے گا کہ جیسے ریت کا ایک ذرہ۔ سارے نبیوں کا علم ہے ریت کا ایک ذرہ، اور ہمارے نبی کا علم ہے صحرا کی طرح پھیلا ہوا صحرا۔ موسیٰ علیہ السلام پہ تجلی پڑی اور بے ہوش ہو گئے، اوپر نہیں پڑی، پہاڑ پہ پڑی۔ فلما تجلی ربہ للجبل، پہاڑ پہ تجلی پڑی، خر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گئے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے پہلا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتوں آسمان گزار دیے۔ سدرۃ المنتہا پہ جبریل کی بھی بریک لگ گئی، یا رسول اللہ اس سے آگے اتنا بھی اوپر گیا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا، اس سے اوپر میں نہیں جا سکتا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اس سے اوپر اٹھایا اور عرش کے اوپر نورانی پردے سارے اللہ نے ہٹا دیے اور کہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے میرے محبوب، آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ تو میرے نبی نے عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ گفتگو ہو رہی ہے، دیکھ بھی رہے ہیں، گفتگو بھی ہو رہی ہے، تو کتنا بڑا سینہ ہے، تو اتنا بڑا سینہ اگر اللہ اپنی ایک تجلی ڈال دے نا تو عرش سے لے کر زمین تک ساری کائنات جل کے راکھ ہو جائے گی۔ اور یہاں پردہ اٹھ گیا ہے اور تجلیاں پڑ رہی ہیں اور آپ باتیں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں انک اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وألنت لداود الحدید وسخرت لسلیمان الریاح واحییت لعیسی الموتى فماذا جعلت لی۔ آمنے سامنے بات ہو رہی ہے، اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داود کے لیے لوہا نرم کیا، سلیمان کے لیے ہوا تابع کی، اور عیسیٰ کے لیے مردے زندہ کی علیہ السلام۔ فماذا جعلت لی، کہ اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا، آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا۔ یا اللہ کیا دیا ہے مجھے؟ کہا اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے، اب کبھی جدا نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا ان لی عند اللہ 10 اسماء، اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں۔ جب محبت زیادہ ہوتی ہے تو اب یہ مائیں اپنے چھوٹے بچوں کو آپ گھروں میں دیکھتے ہیں کتنے نام دیتی ہیں، وہ صرف یہ نہیں کہتی میرا احمد، وہ کہتی ہے میرا لڈو، میرا پیڑا، میری برفی، میرا مکھن، کہتے ہیں کہ نہیں کہتی میرا چاند، میرا یہ، میرا وہ، چاہے کالا ٹٹ ہوئے میرا چاند چاند ہے وہ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ صرف میرا احمد پہ کیوں راضی نہیں ہوتی؟ کہ محبت زیادہ ہے، لفظ ایک ہے، تو محبت کو گزارنے کے لیے وہ الفاظ لے کر آتی ہے، کئی قسم کے الفاظ لا کر اپنا اظہار محبت کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے 10 نام رکھے، کسی کے 10 نام نہیں، ایک ہی نام ہے۔ موسیٰ ہے، عیسیٰ ہے، یحییٰ ہے، زکریا ہے، داود ہے، سلیمان ہے، ابراہیم ہے، اسماعیل ہے، اسحاق ہے، یعقوب ہے، یوسف ہے، یوشع ہے، ایک نام ہے سب کا۔ لوط ہے، ہود ہے، صالح ہے، سب کا، آدم ہے، شیس ہے، نوح ہے، ادریس ہے، ایک نام ہے۔ لیکن آپ نے کہا میرے رب نے میرے 10 نام رکھے، انا محمد و احمد والماحی والحاشر والعاقب والفاتح والخاتم و ابو القاسم و طٰہٰ و یاسین، کتنے ہو گئے؟ 10 ہو۔ اللہ نے میرے 10 نام رکھے، اس میں ایک نام ہے یاسین، یاسین بھی آپ کا نام ہے۔ اللہ نے بھیجا سب سے آخر میں، تذکرے شروع کر دیے کائنات بھی بنانے سے پہلے، زمین آسمان کے بنانے سے 1000 سال پہلے، کہیں آتا ہے 2000 سال پہلے، نہ زمین نہ آسمان نہ عرش نہ فرش نہ لوح نہ قلم نہ کرسی، بس اللہ ہی اللہ تھا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی، وَيَاسِين وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ ابھی کچھ بھی نہیں بنا، 2000 سال یا 1000 سال پہلے کائنات بننے سے کہہ رہا ہے یاسین والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں۔ کوئی آگے موجود ہے تو کاف ضمیر ہے نا، اگر آگے کوئی موجود نہ ہوتا اور وہ آنے والا ہوتا تو میرے اللہ فرماتے انہو لمن المرسلین، وہ میرا رسول ہے جو آئے گا کئی 1000 سال بعد، وہ میرا رسول ہے۔ لیکن لگتا ہے کہ روح محمد کو وجود ملا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انک لمن المرسلین، آپ یقین، 2 قسمیں ہیں، ایک والقرآن الحکیم
اور ایک ان اور لام جب مل جاتے ہیں تو قسم کا معنی بن جاتا ہے، انک لمن المرسلین۔ تو دو قسمیں اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ میرے رسول ہیں۔ پھر اللہ مہر لگا رہے ہیں علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر قائم ہیں۔ جو صحیح زندگی گزارنا چاہتا ہے اسے صراط مستقیم پر آنا پڑے گا۔ موٹر وے بننے کے بعد سب ادھر سے لاہور جاتے ہیں، جی ٹی روڈ سے نہیں جاتے جن کے پاس ذاتی گاڑیاں ہیں، کہ سیدھا راستہ بن چکا ہے۔ اس اعلیٰ صراط مستقیم، سیدھا راستہ جب مل جاتا ہے ہر آدمی اس پہ آسانی سے چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیدائش آدم نہیں، پیدائش کائنات سے پہلے اپنے حبیب کو وجود بخشا۔ کب بخشا یہ اللہ جانتا ہے، کہ انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر اس کے بعد حضرت حوا کو پیدا کیا اور ان کا نکاح کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا کہ حوا کو مہر دو۔ مہر ایک علامت ہوتی ہے کہ جب تک یہ نکاح باقی ہے یہ مرد اس عورت پہ خرچہ کرے گا، عورت کو اپنا خرچہ بنانے کے لیے کسی کام کی ضرورت نہیں ہے، یہ مرد اس بیوی اس عورت کا خرچہ اٹھائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا مہر دو، تو انہوں نے پوچھا جی کیا مہر دوں؟ جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں، سونے چاندی کے درخت لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ آدم تیری نسل میں میرا آخری نبی آئے گا، اس پر تو ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ مہر ہے، یہ تیرا مہر ہے۔ تو ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ درختوں کے پتوں پر ایک ایک پتے پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو مجھے خیال آیا کہ یہ کوئی بہت بڑی ہستی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ جب ابھی آدم علیہ السلام جنت میں ہے وہاں سے تذکرے شروع ہو گئے ہمارے نبی کے اور ان کی آمد۔ شیس علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بعد نبی بنے ہیں۔ تو ایک دن آدم علیہ حضرت اور ہمارے آدم علیہ السلام کے 10 بیٹے تھے، لیکن ہمارے نبی کے جو والد بنتے ہیں وہ شیس علیہ السلام بنتے ہیں، شیس بن آدم۔ تو انہوں نے کہا بیٹا تیری پشت میں ایک امانت ہے آخری نبی کی، تو اس کا خیال رکھنا تم، وہ تیرے باپ سے بھی افضل ہے۔ تو شیس علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا بیٹا باپ سے افضل ہو سکتا ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا تو اس ہستی کی بات کرتا ہے، میں تمہیں اس کی امت کا حال سناؤں؟ کہ یہ سنا ہے۔ کہا میں نے ایک خطا کی، اللہ تعالیٰ نے میری خطا کو مشہور کر دیا، عصا آدم ربہ فغوا، قرآن میں آ گیا، اللہ نے میری خطا کو مشہور کیا، اور وہ امت ہزاروں خطائیں کریں گی اور اللہ اس پہ پردے ڈال دے گا اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دے گا کس نے منہ کالا کیا، کس نے رات کو آنسو بہائے، کوئی پتہ نہیں چلے گا۔ مجھ سے ایک خطا ہوئی تو میرے کپڑے اتار دیے، میرے بیوی کے کپڑے اتار دیے، وہ ہزاروں خطائیں کریں گے ان کے کپڑے نہیں اتارے جائیں گے۔ مجھ سے ایک خطا ہوئی، میری بیوی کو مجھ سے جدا کر دیا گیا، وہ ہزاروں خطائیں کریں گے اور بیویوں کو ان سے جدا نہیں کیا جائے گا۔ مجھ سے ایک خطا ہوئی اور وہ 40 سال بعد جا کے عرفات میں قبول ہوئی، وہ ہزاروں خطائیں کر کے ایک دفعہ کہیں گے اللہم اغفر لی، تو اللہ ان کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ تو اس کی امت کا حال ہے۔ انسان خوبصورتی کا دیوانہ ہے اور حسن اپنا وجود بلا دلیل منواتا ہے۔ 14ویں کے چاند کو دیکھ کر مر گئی دنیا شعر کہتے کہتے، کہ وہ اپنی طرف کھینچتا ہے۔ تو میرے رب نے کہا اگر اپنی زندگی خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو میرے نبی کے پاس آ جاؤ، چونکہ چیزوں کا خوبصورت ہونا الگ کام ہے اور زندگی کا خوبصورت ہونا الگ کام ہے۔ کپڑا بہت اچھا ہو یہ ایک الگ راستہ ہے، اس کپڑے میں چلنے والا انسان کی زندگی خوبصورت ہو یہ ایک الگ محنت اور الگ راستہ ہے۔ اس کا گھر بڑا عالی شان ہے یہ ایک الگ کام ہے، اس کی زندگی بڑی عالی شان ہے یہ الگ کام ہے، اس کا بستر بہت بڑھیا ہے یہ الگ محنت ہے، سونے والے کی زندگی بہت بڑھیا ہے یہ الگ محنت ہے۔ 5 کروڑ کی گھڑی پہن کر چلنے والے لوگ ملاقات ہوتی رہتی، ایک گھڑی کی قیمت ہے 5 کروڑ، 50 کروڑ بھی بنا لو، 10-20 ہیرے اور بڑے لگا دو تو 50 کروڑ ہو جائے گی، لیکن یہ کلائی والا اس کی اپنی زندگی میں حسن کہاں سے آئے گا، کیسے آئے گا؟ وہ در مصطفیٰ سے آئے گا۔ حسن، اس لیے حسن میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے خوبصورت نمونہ، خوبصورت نمونہ۔
کہ اس سے بڑھ کر حسین کوئی نہیں. ذات بھی ایسی حسین بنائی, خاندان ایسا حسین بنایا. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. جمال کہتے ہیں خاندانی خوبصورتی کو, اور حسن کہتے ہیں جسم کی خوبصورتی کو. تو اجملہ کے ساتھ حسان لائے لم تلد النساء, اور احسن کے ساتھ لائے لم تر قط عینی, کہ تیرے جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا, کہ ایسا عالی نسب کسی کا ہے ہی نہیں جو محمد بن. میں تو جب بھی سلام پیش کرتا ہوں تو پورا روزہ مبارک پہ جب بھی جاتا ہوں سن 2000 سے پورا نسب پڑھ کے میں سلام پیش. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیصہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عظام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقنات بن ایہام بن مقصر بن ناحذ بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائد بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ الصلاۃ والسلام. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. ہم نے سیرت کو رکھا ہوا ہے 12 دن کے لیے, 12 دن ربیع الاول کے 12 دن بس. یہ تو ہر پل کی کہانی ہے, ہر لمحہ اس کے ساتھ گزرے. احسن, میرے نبی کی زندگی حسین تھی تو آپ کو بھی تو حسین ہونا چاہیے تھا. تو میں قربان جاؤں ام معبد پر, جب تھکا گئی قیامت تک علماء کو ترجمے کر دے رہو, تھک دے رہو. پتہ ہے وہ کیوں اس طرح اس نے یہ حلیہ بیان کیا, کہ ایک عجب واقعہ ہو. اب وہاں پہنچے, بھوک لگی, ماں جی مسافر ہیں, کچھ کھانے کو ملے گا, مطلب کوئی دے دلا کے. وہ کہنے لگے بیٹا کچھ بھی نہیں ہے, قحط کا زمانہ ہے. تو ایک بکری بیمار کھڑی ہوئی ہے, تو آپ کہتے ہیں اس بکری سے دودھ نکال لو. کہا یہ تو بیمار ہے, تو چرنے بھی نہیں گئی, اس سے دودھ کہاں سے نکالو گے. کہا مجھے اجازت دو. تو اب چونکہ ایک غیر معمولی بات ہو رہی ہے اور غیر فطری قسم کا مطالبہ ہو رہا ہے, لہٰذا وہ آپ کو ایسے غور سے دیکھنے لگی, یہ کون ہے, یا تو کوئی بڑائی کوئی معجزاتی بندہ ہے, یا بالکل ہی اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بکری میں تو دودھ ہوتا ہی نہیں ہے ایسی بیمار بکری میں. لہٰذا وہ ایسے دیکھ رہی. آپ نے بکری کو کھینچا اور اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا, وہ بھر کے نیچے لٹک گئے. بکری کی عمر ہوتی ہے 7 سال. 7 سال تک آپ ذبح نہ کریں, وہ مر جائے گی. یہ بکری 22 سال زندہ رہی میرے نبی کے ہاتھ لگنے کی برکت سے. آپ نے پورا برتن بھر دیا اور پھر سب کو پلایا اور آخر میں خود پیا. دوبارہ دودھ نکالا اور پھر برتن بھر دیا. لہٰذا اما جی تے آنے پارٹ کو تو ویکھی جاندی بے ہوندا کی پیا, جادو تو نہیں ہوندا پیا. تو جب اس کا خامد آیا, اس نے دیکھا پورا گڑوا دودھ کا بھرا پڑا. وہ کہنے لگا انا لکی ہذا, یہ کہاں سے آیا. وہ کہنے لگے اس بکری سے کہو, پاگل دماغ خراب ہے ذرا, بے وقوف ہی نہ ہوئے تو وہی تھو دودھ کتوں آ گیا. وہ کہنے لگے اسی سے آیا. کہ وہ کیسے, کہ کوئی برکت والا نوجوان تھا, اس کے ہاتھوں میں کوئی برکت تھی, اس نے یہی نہیں ہے پورا بھر کے پہلے اپنے ساتھیوں کو پلایا, پھر میرے لیے یہ نکال کے گئے. تو کہنے لگا ان عتیلی, تو بتاؤ تو صحیح وہ کیسا تھا. تو اب چونکہ میں نے کہا نا اس کی آنکھیں فکس ہو گئی تھیں, تو پوری طرح اس نے دیکھا. تو اب وہ بولی, اور موتی کیا بکھیرے ہیں کہ ہیرے جواہرات بکھیر دیے. کہا ابو معبد رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعدة وسيم قصيم في عينيه دعج في أشفاره وطف في صوته سحل في لحيته كثافة في عنقه سطع أزج أقرن أكحل أحور إن تكلم علاه البهاء وإن سقط علاه الوقار فهو أنذر الثلاثة. الله أكبر. کیا بولے,
میں اگر ترجمہ نہ کروں تو بھی الفاظ کا ردم موسیقی، ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه سجلا لم تزر به سعلا وسیم قسیم، کس طرح شاعری آ رہی ہے اور کس طرح ایک موسیقی آ رہی ہے، ایک سر میں یہ کلام آیا ہے سارے کا سارا۔ وہ کہتی ہے ابو مابا تمہیں کیا بتاؤں کیا دیکھا، یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند ہی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا۔ میرے نبی کی زندگی حسین ہے تو میرا نبی بھی تو حسین ہے نا، بڑے خوبصورت چمکتا چہرہ، چاند 14ویں کا چاند زمین پہ کھڑا ہے، لم تعبہ سجلا، پیٹ نہیں نکلا ہوا، ولم تجری بہ سعلا، کمزور بھی نہیں ہے۔ پیٹ نکلا ہو نا آدمی بڑا گندا لگتا ہے، خاص طور پر مولوی کا پیٹ نکلا ہو بڑی بری بات ہے، عورت کا پیٹ نکلا ہوا اس سے بھی بری بات ہے، جس کو اللہ نے حسن کے لیے بنایا وہی پیٹ چاہیے ودی ہو۔ اور مولانا صاحب آپ سجے پاسے پیٹ کھبے پاسے، آپ کھبے پاسے پیٹ سجے پاسے، ہسن کر کے ہوتا پیٹ ہی ہس رہے ہوں، آپ ہسدا ہی نہ اتنا کھاؤ کہ چربیاں چڑھ جائیں۔ میں کہا کرتا ہوں غصے کے وقت جسے زبان پہ قابو ہے اور دسترخوان پر جسے ہاتھ پہ قابو ہے وہ نفس کی غلامی سے نکل گئی۔ غصے میں زبان پہ قابو ہو، دسترخوان پہ ہاتھ پہ قابو ہو تو یہ نفس کی غلامی سے نکل گیا۔ جس کی غصے میں زبان بے قابو ہے اور دسترخوان پہ ہاتھ بے قابو ہے یہ نفس کی غلامی سے موت تک نہیں نکل سکتا۔ ایسے حسین، نہ پیٹ نکلا ہوا نہ بالکل نحیف، وسیم خوبصورت، قسیم خوبصورت، لیکن دونوں میں ایک بہت عجب معنی ہے۔ وسیم اس خوبصورت کو کہتے ہیں جس کو جتنا دیکھو پہلے سے زیادہ خوبصورت نظر آئے، جس کو جتنا دیکھو دیکھنے کا ذوق زیادہ ہو جائے۔ یہ دنیا میں ایک ہی ہیں، اوپر اللہ ایک ہے، نیچے میرا نبی ایک ہے، وسیم، جتنا دیکھو دل نہیں بھرا۔ قسیم خوبصورت، لیکن قسیم کس خوبصورت کو کہتے ہیں کہ جو سر سے لے کر پاؤں تک، ادھر سے ادھر تک، ادھر سے ادھر تک، اوپر سے نیچے تک، نیچے سے اوپر تک، پیچھے سے نیچے تک، جس کے جسم کی پوری بناوٹ، ہر عضو کی بناوٹ الگ 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 حسن کا شاہکار ہو، اسے قسیم کہتے ہیں۔ وسیم قسیم فی عینیہ دعج ادعج اکحل احور اہدب انجل، یہ میرے نبی کی آنکھوں کی صفات اور سارے الفاظ کا ایک مطلب بنتا ہے کہ اللہ نے ایسی حسین آنکھ کائنات میں بنائی نہیں تھی۔ فی اشفارہ وطف، آنکھیں حسین خوبصورت اور پلکیں لمبی دراز، یہ پلکیں لمبی تھیں۔ یہ مصنوعی طور پر عورتیں اپنی پلکیں لمبی وہ لگاتی ہیں مصنوعی، کیونکہ آنکھ خوبصورت ہو جاتی۔ اللہ نے میرے نبی کو لمبی پلکیں عطا فرمائیں، آنکھ لمبی تھی، موٹی تھی، سیاہ تھی، سرخ دھاریاں تھیں، اشکل لمبی سرخ دھاریوں کے ساتھ، ادعج موٹی، اور پتل احور پتلی سیاہ، سفیدی سفید، اکحل سرمے کے بغیر سرما، اہدب لمبی دراز آپ کی پلکیں آپ کی دراز۔ تو فی اشفارہ وطف فی صوتہ سہل، اس کی آواز میں جادو تھا، کشش تھی، دل کو پکڑنے والی آواز تھی۔ گرج گرج کے نا تقریریں کیا کرو، اس طرح بولو کہ سننے والے کا دل کھینچے، کبھی آستینے چڑھاؤ، کبھی میز پہ مکے مارو، اور کبھی گلے اتنے پھاڑو کہ اگلے ڈر کو میں نہ نس جاؤں۔ میرے نبی والی خوبصورت، میرے نبی کی کیا کہ آواز میں جادو، ایک خوبصورت آواز، لمبی گردن تھی، لمبی گردن تھی۔ ایک حدیث ساتھ اور جوڑ دیتا ہوں، سہل الخدین، بڑے خوبصورت گال تھے گولائی میں، اشنب براق الثنایا مفلج الاسنان، دانت ایسے پورے گولائی میں، 4 دانتوں میں خلا، اور دانت اتنے خوبصورت کہ مسکراتے تھے تو دانتوں کا نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا تھا، ایسے پڑتا تھا۔ براق الثنایا فی لحیتہ کثافہ، گھنی داڑھی تھی، بھری ہوئی داڑھی تھی، ازج الحواجب، بھویں بڑی گول تھی،
حسین واسع الجبین، ماتھا کشادہ، یتلألؤ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح چہرہ چمکتا، عظیم الہامہ، سر بڑا، شدید و سواد الشعر، سیاہ کالے بال، رجل الشعر، نیم گھنگریالے بال، اللہ نے حسن بھی وہ دیا اور زندگی بھی حسین دی۔ اما عائشہ کرتا اپنا کوئی کپڑا سی رہی تھی، سوئی کر گئی، اب کمرے میں اتنی روشنی نہیں ہے، سوئی نظر نہیں آ رہی تھا، ایسے ایسے ٹٹول رہی، میرے نبی کمرے میں داخل ہوئے، آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگی۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ تو میرے رب نے کہا میل لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، زندگی خوبصورت بنانا چاہتے ہو؟ میں چاہتا ہوں میرے کپڑے خوبصورت ہو، میرا لباس خوبصورت ہو، میرا گھر خوبصورت ہو، میری گاڑی خوبصورت ہو، میرا کھانا اچھا ہو، تو سب سے بڑی چیز ہے کہ میری زندگی بھی خوبصورت ہو۔ تو زندگی کا حسن ہے میرے نبی کی زندگی کی غلامی، آپ کے قدم بقدم چلنا، یہ تو ہو گیا نمونہ کاملہ۔ اب اسوہ کا ایک مطلب اور ہے، اسوہ اساس ہے، اسا غم کی تسلی کو کہتے ہیں۔ ولا يبكون مثل اخي ولكن اعز النفس عنهم بالتأسي يذكرني طلوع الشمس صخرا واذكره لكل غروب شمسي ولا يبكون مثل اخي ولكن اعز النفس عنهم بالتأسي۔ یہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرف العرب تأسی، اسا اسوہ غم کی تسلی۔ تو لفظ اسوہ کا اس رخ سے میرے اللہ کا پیغام ہے کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اس میں دکھ آتے رہیں گے، تو اگر اپنے غموں کی تسلی چاہتے ہو تو میرے نبی کے در پہ آ جانا، سارے تمہارے غم ہلکے ہو جائیں گے، ہلکے ہو جائیں۔ اسوہ حسن، اسوہ حسن۔ تو میرے عزیزو، میرے نبی کی زندگی اس میں ایک عبادات ہیں جو مختصر نصاب ہے، 5 نمازیں ہیں، 1 مہینہ روزے ہیں، پھر زکوٰۃ مالدار کے لیے ہے، حج مالدار کے لیے ہے، اور اخلاق والا جو باب ہے میرے نبی کا، معاشرت، وہ بہت بڑا باب ہے، بہت بڑا باب ہے۔ بس وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں آخر میں کہ بچوں، اور بہت سا مجمع سارے ہمارے بھائی مستورات بھی موجود ہیں، کسی بھی انسان کو جو چیز سب سے زیادہ خوبصورت بنائے گی وہ اس کے اخلاق ہیں۔ شکل کا حسن چند دن کے بعد ختم ہو جاتا ہے، گاڑی کا نیا پن، گھر کا نیا پن، نیا لباس، نئی گاڑی، نیا موبائل، چند دن کے بعد وہ رل جاتا ہے۔ جو چیز ہمیشہ حسین بنائے گی، جو چیز ہمیشہ خوبصورت بنائے گی، جو چیز ہمیشہ پرکشش بنائے گی، وہ میرے نبی والے اخلاق ہیں۔ اخلاق لباس کی طرح ہیں۔ سورہ اعراف سے میں نے یہ ایک مطلب لیا ہے کہ اخلاق لباس کی طرح ہیں۔ لباس کے بغیر ہم یہاں بیٹھ سکتے ہیں؟ بولو، نہیں بیٹھ سکتے۔ اخلاق لباس ہیں۔ یہ دیکھو، یہ میری 3 انگلیاں ہیں، میں قرآن کی کچھ آیت پڑھنے لگا ہوں۔ خذ العفو، یہ آیت چھوڑ دیتا ہوں نیچے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ ان 2 آیات کے بیچ میں میرے اللہ نے ایک حکم ڈالا ہے، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ۔ میرے محبوب، آپ لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیں۔ یہ مدارس، یہ مکاتب، یہ مراکز، یہ خانقاہ ہیں، یہ سب دعوت ہیں، یہ سب بھلائی کی دعوت ہیں۔ تو بھلائی کی دعوت دینے والے کے لیے 2 کام ہیں، خذ العفو وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ اوپر بھی اخلاق ہیں، نیچے بھی اخلاق ہیں، بیچ میں کام ہے۔ تو دین کو بنا دیا جسم اور اخلاق کو بنا دیا لباس۔ خذ العفو، معاف کرنے کو پکڑ۔ معاف کرنا تو ایک صفت ہے، مادی چیز تو نہیں۔ موبائل کو پکڑ لو، ٹھیک ہے، لیکن معاف کرنے کو پکڑ لو، یہ کیا ہوا؟ ہوا پکڑی آتی۔ وہ خان صاحب چلے گئے ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے، تو وہ تھے اردو سپیکنگ، تو انہوں نے نسخہ بھی لکھا اور کہا صبح ہوا خوری کیا کریں۔ ان کا مطلب تھا سیر کیا کریں۔ تو انہوں نے کہا خان صاحب صبح ہوا خوری کیا کریں، ہوا کھایا کریں۔ تو خان صاحب صبح باغ میں پھر رہا کرتا، ہب 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 ہب۔ ارے خان صاحب کیا کرتے ہو؟ کہا بولا بھائی ڈاکٹر بولا تھا ہوا کھاؤ، ہم ہوا کھا رہا ہے۔
تو میرا اللہ کہہ رہا ہے معاف کو پکڑو. کدھر ہے معافی؟ کدھر ہے؟ کہاں رکھی ہوئی ہے؟ میں پکڑ لوں. کہاں رکھی ہوئی؟ معافی کو ایک وجود بنایا, معاف کرنے کو ایک وجود بنا کر کہا پکڑ لو, جانے نہ دینا, زندگی بھر معاف کرتے رہنا. میرے نبی نے کہا معاف کرنے سے عزت گھٹے تو میں ضامن ہوں. اتنا بڑا ضامن میرا نبی ہے پیچھے, کہ معاف کرنے سے عزت گھٹے تو میں ضامن ہوں. ثلاث نقسم علیہن, اب ضمانت دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا معاف کرنے کو پکڑو. زیادتی جدھر سے آئے, خامد سے آئے, بیوی سے آئے, بچوں سے آئے, بھائی سے آئے, ساتھی سے آئے, پڑوسی سے آئے, اپنوں سے آئے, غیروں سے آئے, معاف کرنے کو پکڑ لو. دوسرا کیا کہا؟ نادانوں سے درگزر کرو. جاہل سے مراد جاہل نہیں ہے, جاہل سے مراد ہے زیادتی کرنے والا. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ, زیادتی کرنے والوں سے درگزر کرو. معاف کرنے کو مضبوطی سے پکڑو اور دین کا کام کرو. دین کے کام کی خوبصورتی اچھے اخلاق ہیں. دین کے کام کا لباس اچھے اخلاق ہیں. ماں کے ساتھ, بیوی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ. میں اپنے گاؤں میں تھا, ایک دیہاتی ان پڑھ بیچارہ ہمارے قریب 2 ایکڑ اس کا ٹوٹل رقبہ, وہ میرے پاس اپنے بیٹے کو لے کر آیا. وہ ایک مدرسے سے فارغ ہو کر گھر آیا ہوا تھا. مجھے آ کر کہتا ہے میاں صاحب, ہمیں وہاں اپنے علاقے میں میاں صاحب ہمارا ٹائٹل ہے, وہ خاندانی ٹائٹل. مجھے کہتا ہے میاں صاحب اے جڑا میرا پتر ہے نا, یہ پڑھ جاتا ہے پر کڑیا کوئی نہیں. ایک ان پڑھ دیہاتی کہہ رہا ہے میاں صاحب اے میرا پتر پڑھ جاتا ہے پر کڑیا کوئی نہیں. میں کی ہویا کہ انتا ماں پیو نال گل کرن دا والی نہیں آمدا, انتا ماں پیو نال گل کرن دا والی نہیں آمدا. یہ تو ماں باپ کے ساتھ بولنا ہی نہیں جانتا. جو یہ کیا سیکھ کے آیا, کیا پڑھ کے آیا ہے؟ میرے عزیزو, اچھے اخلاق ہر عیب چھپا دیتے ہیں اور برے اخلاق ہر خوبی چھپا دیتے ہیں. میری نماز کی کمی مجھے نقصان پہنچائے گی, میرے اخلاق کی کمی پورے معاشرے کو تباہ کرے گی. میرے اخلاق کی خوبصورتی پورے معاشرے کو بنائے گی. میں نے روزہ رکھا مجھے نفع ہوا ہے, میں نے اخلاق اچھے کیے پورے معاشرے کو نفع ہے. میں نے روزہ چھوڑا مجھے نقصان ہوا ہے, میں نے اخلاق برے کیے پورے معاشرے کو میں نے آگ لگا دی. ایک زبان کا گندا بول پورے خاندان کو آگ لگا دیتا ہے. ایک زبان کا میٹھا بول پورے خاندان میں محبتوں کی فضا پیدا کر دیتا ہے. میں قربان جاؤں, میرے نبی اپنی بیوی سے کیا اظہار محبت کر رہے ہیں. یا عائش, آپ کبھی لاڑ سے کہتے ہیں یا عائش, عائشہ نہیں کہتے, یا عائش, یا عائش, یا حمیرہ, یا عائشہ. انہ لیہون علی الموت ان اریدک زوجتی فی الجنہ. عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے تو مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگی. میرے لیے تو موت آسان, اللہ کی قسم یہ دلداری کے لیے فرمایا. میرے لیے تو موت آسان ہو گئی ہے جب سے پتہ چلا تو جنت میں میری بیوی ہے. جس نے اللہ کو دیکھا ہو اسے عورت کی کیا خواہش. اور ایک حدیث سنا دیتا ہوں, ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل. میں نے شادی کی یا بیٹی کی شادی کی, پہلے اللہ کا حکم آیا پھر میں نے شادی کی. 25 سال کا نوجوان, حسن و جمال کا پیکر, اور وہ 40 سال کی بیوہ عورت سے شادی کرتا ہے. 2 دفعہ بیوہ ہوئی ہے, ایک دفعہ منگنی ٹوٹی ہے. ورقہ بن نوفل سے منگنی ٹوٹی, حضرت خدیجہ. ابو حالہ سے شادی ہوئی, 2 بیٹے, ایک بیٹا ایک بیٹی, ان کا انتقال ہو گیا. ابن عابد سے شادی ہوئی, ایک بیٹا, ان کا انتقال ہو گیا. 2 دفعہ بیوہ, ایک دفعہ منگنی ٹوٹی. عمر 40 سال, میرے نبی 25 سال, اور ان سے شادی کر کے 25 سال زندگی کے ساتھ گزار دیے. اور 50 سال کے بعد 10 شادیاں. اللہ کی قسم زندگی سکھانے کے لیے تھی, کیونکہ گھر کی زندگی وہ فتووں سے نہیں چلتی. مفتی اعجاز کا فتویٰ چلے گا دارالافتاء میں, گھر میں نہیں چلے گا. گھر میں تو عشق و محبت ہی چلے گا, پیار جو میرے نبی کہہ رہے ہیں. ہاں, عرب کی معاشرت ہے کہ وہ بیوی سے اظہار عشق کو عیب سمجھتے تھے اور معشوقہ سے اظہار محبت کو فخر سمجھتے تھے. شاعری بھری پڑی ہے عشق و محبت کی, بھری پڑی ہے شاعری. متنبی اٹھا کے دے بے اب الشموس الجانحات غواربا اللہ بسات من الحریر چھلا بیبا حاولنا تفدیتی وخفنا مراقبا فوضعنا ایدیہن فوق ترائبا. اور وقی الامیر حول عیون فإنہ ما لا یزول ببأسہ وسخائہ یستأثر البطل الکمی بنظرت ویحول بین فؤادہ وعزائہ. بھری پڑی ہے شاعری. تو عرب کی شاعری میں عشق و معشوق کی بھری پڑی. بیوی سے اظہار عشق کا ایک شعر نہیں ملے گا, ایک شعر نہیں ملے گا. معشوق کی وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَى قَبْرِ النِّسَاءُ النَّوَائِحُ
لیلا کمالو اصاب الموت لیلا بکیتها وجاد لها دم من العین صافح لیلا واغبت من لیلا بما لا اناله بلا كل ما قرت بالعین طائه پھر لیلا ولو ان لیلا الاخیلیۃ سلمت علی بدون جندل وصفائه پھر لیلا. چار شعر ہیں، چاروں میں لیلا 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 لیلا. یہ ماحول ہے. اس ماحول میں بیوی سے اظہار عشق یا شاعری عیب ہے. اس ماحول میں ایک صحابی میرے نبی سے پوچھتا ہے من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ بڑی محفل ہے مسجد میں، آپ نے اس کو بلا کر یہ نہیں کیا ذرا تجھے بتاؤں، بھرے مجمع میں کہا عائشہ سے ہے، عائشہ سے ہے. اللہ اکبر. کون مولانا یہ ہمت کرے گا؟ اور تبلیغ والا ہوگا دین مٹ رہا ہے تمہیں عشق سوجھا ہوا ہے. ادھر دین مٹ رہا ہے تمہیں عشق سوجھا ہوا ہے. عائشہ سے وہ تو گھبرا گئے. وہ کہنے گے یا رسول اللہ میرا مطلب ہے مردوں میں کس سے زیادہ پیار؟ تو میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا ابو بکر سے، کہا عائشہ کے ابا سے. پورا آپریشن کر دیا اس کا، عائشہ کے ابا سے. آؤ عائشہ دوڑ لگائیں. صحابہ کو آگے بھیج کے دوڑ لگا رہے ہیں بیگم کے ساتھ. زاہد صاحب دوڑ لگائیں گے؟ ان سے تو دوڑا بھی نہیں جائے گا. آؤ عائشہ دوڑ لگائیں. اور اب حضرت عائشہ کہتی میں آگے نکل گئی. کوئی کئی سال گزر گئے، پھر آپ نے کہا آؤ عائشہ دوڑ لگائیں. جہاد کے سفر سے واپسی صحابہ کو آگے بھیج دیتے تھے. تو کہنے لگے ان دنوں میں موٹی ہو گئی، تبدنت کا لفظ مجھے یاد پڑا ہے. وہ کہا میں موٹی ہو گئی تھی تو دوڑ لگی تو اللہ کے نبی آگے نکل گئے. تو آپ نے کہا حاضی بے تل کا، اب تیرا میرا معاملہ برابر ہو گیا. کیا لاڈ ہیں. جہاد کا سفر ہے اور نکارے پہ چوٹ پڑ چکی ہے، چلو. اور اماں عائشہ اونٹ پہ بیٹھی ہیں اور گلے میں دیکھا ہے تو ہار نہیں ہے. تو انہوں نے کہا میرا تو ہار نہیں، میں تو نہیں جاتی جب تک میرا ہار نہیں ملے گا، میں تو نہیں جاتی. تو میرے نبی کہتے تجھے ہار کے پڑی، اللہ کے راستے کا سفر ہے، چل. ایسی فضول باتیں نہیں کیا کرتے. دین مٹ رہا ہے، جیسے ہمارے یہ زیادہ جن کو خشکی ہو جاتی ہے نا ایسی باتیں کرتے. آپ نے سب کو ہار ڈھونڈنے میں لگا دی. سارا قافلہ رک گیا. جہاد کا قافلہ ہے. قربان جاؤں سبحان اللہ. میں ویسے ہاتھ جوڑ کے اہل مدارس فقہ 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 فقہ، اہل ذکر مراقبے ذکر مراقبے ذکر مراقبے ذکر، اہل تبلیغ نکلو 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 نکلو. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. کوئی زندگی تو سمجھاتا کہ گھر کی زندگی مراقبے سے نہیں چلتی، فقہ سے نہیں چلتی، تبلیغ کے سفروں سے نہیں چلتی. گھر کی زندگی میرے نبی کے اخلاق سے چلتی، میرے نبی کے طور طریقوں سے چلتی. سورا مجمع ہار ڈھونڈ رہا ہے اور ہار نہیں مل رہا. عشاء تک تو پانی تھا، پھر تو تلاش بھی ختم ہو گئی. اب فجر کا وقت آ گیا تو اب صحابہ نے ابو بکر کو دھر لیا. تیری بیٹی کی وجہ سے اب نماز خراب ہوگی، پانی کوئی نہیں، وضو کہاں سے کریں گے. اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جو سنائیں وہ غصے میں چلے گئے آگے نبی خیمے میں. آگے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہ گود میں اللہ کے نبی سوئے ہوئے. اب وہ تو باپ ہیں تو ڈانٹ سکتے ہیں، لیکن ڈانٹیں تو اٹھ جائیں گے اللہ کے نبی. تو اب وہ غصے کا اظہار کر رہے ہیں اور یہاں پسلی میں نہ انگلی مری ٹک ایسے کر. تو حضرت عائشہ کہتے میں ایسے ہو گئی کہ تاکہ نا وہ انگلی کا درد نہ ہو کہ کہیں اللہ کے نبی میری حرکت سے جاگ نہ جائیں. تو اپنے ہدہ ہدہ مار کے باہر نکل آئے. آنکھ کھلی اللہ کے نبی کی، یا رسول اللہ پانی کوئی نہیں، نماز پڑھنی ہے. تو میرے رب کا قرآن آ گیا. فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. تو پہلے جو لڑ رہے تھے نا وہی کہنے لگے سعد بن عبادہ ابو بکر تیرے گھر کی یہ پہلی برکت نہیں، اس سے پہلے بھی بڑی برکتیں ہم پر آئی ہیں، آج یہ نئی برکت آ گئی ہے. تیمم آ گیا. یہ تو اللہ ہی کا حکم آ جاتا میرے نبی تو میرے دین کے کام کے جا رہا ہے، تو اپنی بیوی کے پیچھے لگ گیا ہے، چلو آگے چلو. فجر کی نماز پڑھی.
حضرت عائشہ نے مطالبہ چھوڑ دیا، ٹھیک ہے یا رسول اللہ، گم ہو گیا، چلیں۔ پھر آپ نے کہا چلو، جب اونٹنی کو اٹھایا تو ہار اس کے نیچے گرا پڑا، وہ پھسل کے نیچے چلا گیا۔ اللہ کے واسطے اپنے نبی کی زندگی پڑھو کہ کیا خوبصورت زندگی ہے، کیا عالی شان زندگی ہے، جس کا ایک خلاصہ ہے اچھے اخلاق، اچھے اخلاق، اچھے اخلاق۔ میں حرم شریف مدینہ منورہ بیٹھا ہوا تھا، ایک طرف چھپ کے 3 نوجوان بچے آ گئے، عرب، ایک مصری، ایک اردنی، ایک اماراتی۔ مجھ سے کہنے لگے نستجیزک فی الحدیث، ہمیں حدیث کی اجازت دو۔ میں نے کہا مجھے پہچانتے ہو؟ کہنے لگے نہیں پہچانتے۔ میں نے کہا پھر تم کیسے کہہ رہے ہو حدیث کی اجازت دو؟ کہنے لگے بس من سیماک، ہم تمہیں جانتے تو نہیں ہیں لیکن تیرے چہرے کو دیکھ کر ہمیں لگتا ہے تمہارا حدیث سے کوئی نہ کوئی تعلق ہے، تو ہمیں اجازت۔ عربوں میں صنعت کے عالی کرنے کا بہت رواج ہے، ہمارے بر صغیر میں کوئی نہیں ہے، ان بچوں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ عالی کسے کہتے ہیں، سافل کسے کہتے ہیں، اور میں عالی کر لوں کوئی ذوق ہی کوئی نہیں۔ اور اس کے لیے پہلی صدی میں ہزاروں میل کے سفر ہوتے تھے کہ ایک راوی کم پڑ جائے، ایک۔ میں نے جب دورہ کیا تو مجھے اللہ نے توفیق دی، شروع سے مطالعے کا بہت ذوق تھا، اب تو خیر ہر شے ختم ہو گئی، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، ایک فغان بے شرر سینے میں باقی رہ گئی، سوز بھی رخصت ہوا، جاتی رہی تاثیر بھی۔ یہ جو پرانا بینک میں 2-4 پیسے جمع ہیں وہی سے نکال کے آپ کو سناتا رہتا ہوں، مطالعے جوگا رہ نہیں گیا، سر درد نے مجھے تھکا کے گرا دیا ہے، اور اسفار اور لوگوں کی بے وقت ملاقاتیں، ان چیزوں نے میری زندگی کو تھکا دیا ہے۔ تو اس لیے مطالعے کے لیے ذہن چاہیے، وہ ہے حاضر ہی نہیں، جو کچھ بتاتا ہوں پچھلا پرانا ہی بتاتا ہوں، کوئی اس میں یاد آ جاتا ہے۔ جب میں نے دورہ کیا تو میرا مطالعہ رہتا تھا خارجی، مجھے پتا تھا سند عالی ہوتی ہے، سافل ہوتی ہے۔ جو ہی میں دورے سے فارغ ہوا اور میں نے 2 ساتھیوں کو ساتھ لیا، مولانا عزیر گل کے پاس پہنچا، چونکہ وہ شیخ الہند کے براہ راست شاگرد تھے، اور میرے اور شیخ الہند کے درمیان 3 واسطے، محمد عبداللہ، خیر محمد، محمد یاسین اور محمود الحسن۔ تو وہ تھے، میں نے نا دنیاوی اور دینی شخصیات میں 2 جیسے بندے نہیں دیکھے، 2 جیسے پرشکوہ اور پرہیبت۔ دنیاوی شخصیات میں نواب اکبر خان بگٹی، اللہ اس کی بخشش کرے، میں نے ایسی وجاہت مردانہ اور روب داب کسی کا نہیں دیکھا۔ بڑے بڑے عرب کے بادشاہوں سے ملاقات ہوئی لیکن وہ عجب شاہکار تھے۔ اور دینی شخصیات میں مولانا عزیر گل، اللہ اکبر، کیا شخصیت، کیا ہیبت، کیا روب، کمال، کیا حسن و جمال۔ میں ملا تو 100 سال کے قریب سے، ایسے چمکتا گلابی چہرہ تھا۔ ان کے بیٹے نے کہا وہ کسی کو اجازت نہیں دیتے، مفتی تقی صاحب کو نہیں دی، اور مولانا عبدالحق صاحب اکوڑا کھٹک والے ان کو نہیں دی، مولانا حامد میاں کے بیٹے ان کو نہیں دی، تمہیں تو جانتے مجھے، تمہیں کہاں سے دیں گے؟ انہوں نے کہا چلو زیارت کرا دو، زیارت کرو۔ تو ہم چلے گئے، صفا کوٹ سے 3 میل آگے۔ وہ جب اندر آئے تو مجھے لگا جیسے پتہ نہیں کیا شخصیت اندر آ گئی، اتنا لمبا، 6 فٹ سے لمبا قد، اتنا ہی ڈانڈا، آگے بیٹھ گئے۔ کون ہو؟ یہ طالب علم ہے۔ میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ پسند نہیں کرتے تھے ملنا میں۔ کہا جی ہم نے رائمنڈ میں پڑھا ہے، جامعہ رشیدیہ سے دورہ کیا ہے ساہیوال، آپ سے حدیث کی اجازت لینے آئے۔ وہ ایک دم اچھل پڑے، غصے میں جلال میں آ کے، کیوں آئے ہو میرے پاس؟ میرے پاس کون سا علم ہے؟ جس کے پاس ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں ہے، جس کے پاس نہیں ہوتا کہتا ہم علماء ہیں، ہم علماء ہیں۔ یہ نکے نکے بچے کہیں گے ہم علماء ہیں، تو غصے میں جلال میں آ بیچ میں ایک جملہ بول گیا، زبانی اجازت کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، اللہ نے ہمارے لیے بلوایا۔ اچھا سناٹا چھا گیا، ان کے بیٹے بھی کھڑے تھے، انہوں نے ہمیں یوں کیا، بولا میرے دونوں ساتھیوں نے ہمیں یوں کیا، پھر بولو۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، 1-2 ڈنڈا ہی کھا لیں گے، کیا ہے؟ میں نے کہا حضرت زبانی کی بات نہیں ہے، ہمارے پاس کتاب ہے، اجازت ہو تو
پڑھ کے سنا دیں. تو انہوں نے نا ڈنڈا یہاں رکھا ہوا تھا, یہاں انہوں نے ہلایا تو میں کہہ رہا آیا تیرے سرے چھوڑ. انہوں نے یہاں سے نہ یہاں رکھ لیا, یہ ایسے ہو گیا ایسے. وہ لمبا عرصہ یوں بیٹھے رہے جیسے کشمکش ہو رہی کہ کبھی کسی کو اجازت نہیں دی. میں نے کتنے بڑے بڑے نام بتایا آپ کو, ہم تو ان کے سامنے پدی بھی نہیں ہیں. اور ادھر اللہ کی طرف سے ہماری دعا قبول ہو چکی تھی تو وہ راستہ بنا رہی تھی. تو بڑی دیر کے بعد کہنے لگے اچھا پڑھو. میں چلو کم بن گیا. تو پھر میں نے یہ پہلی حدیث پڑھی, دوسرے ساتھی نے دوسری تیسری. تو میں کتاب لے کر آخر سے پڑھنے کے لیے ورق الٹنے لگا تو آواز سنی ورق گردانی کی. تو کہا بس کافی ہے, میں تم تینوں کو اجازت دیتا ہوں, لیکن میری ایک شرط ہے, کسی کو بتانا نہیں. میں نے آج تک کسی کو اجازت نہیں دی, تم پہلے بچے ہو جنہیں میں اجازت دے رہا ہوں. پھر ان کے وصال کے بعد میں نے اس کو سنانا شروع کیا جب ان کا انتقال ہو گیا. تو وہ کہنے لگے حدیث کی اجازت. تو اس طرح میرے شیخ الہند اور میرے درمیان ایک واسطہ. ویسے محمد عبداللہ, خیر محمد, محمد یاسین, محمود الحسن, ٹھیک. اب کیسے ہے؟ عزیر گل, محمود الحسن, محمد قاسم, عبد الغنی, محمد اسحاق, عبد العزیز, ولی اللہ, ابو طاہر مدنی, ابراہیم کردی, احمد الکشاشی, ابو المواہب شناوی, ابو یحییٰ انصاری, ابن حجر الاسقلانی, ابراہیم بن احمد التنوخی, احمد بن ابی طالب الحجار, حسین بن مبارک الزبیدی, عبد الاول بن عیسیٰ الحروی, عبد الرحمن بن مظفر الداودی, عبداللہ بن احمد السرخسی, محمد بن یوسف الفربری اور محمد بن اسماعیل البخاری. تو ایک بیچ میں چھوٹ گیا, احمد القشاشی, ابو المواہب شناوی, محمد بن احمد بن محمد الرملی, ابو یحییٰ انصاری, ابن حجر الاسقلانی. اب پورا ہو گیا. تو میرے اس طرح میری سند اپنے استادوں سے بھی عالی ہے. میری سند وہی جوانی میں کر بیٹھے تھے تو میری سند اپنے استادوں سے بھی عالی ہو گئی. خیر میں نے ویسے آپ کو سنا دیا. تو وہ کہنے لگے ہمیں وہ اجازت دو. میں نے کہا لکھو. تو میں نے اپنی ان کو سند لکھائی. کہنے لگے وقع, سائن کرو. کہنے لگے سائن کرو. میں نے کہا نہیں کرتا. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا ایک سوال کروں گا پھر کروں گا. کہنے لگے پوچھو. میں نے کہا ما حسن العلم والعالم, علم اور عالم کی خوبصورتی کیا ہے؟ تو یہاں مصری بیٹھا تھا, انہوں نے کہا التقویٰ. میں نے کہا نہیں. یہاں اردنی بیٹھا تھا, اس نے کہا زہد. میں نے کہا نہیں. یہاں اماراتی بیٹھا تھا, انہوں نے کہا اخلاص. میں نے کہا نہیں. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا حسن کا تقاضا ہے کہ چیز نظر آئے. تقویٰ بھی اندر, زہد بھی اندر, اخلاص بھی اندر. نظر آنے والی تو شے کوئی نہیں. ہم لوگ جو کڑھائی کرتے ہیں یہاں کرتے ہیں نا کہ نظر آئے. بنیان پہ کوئی کرتا ہے کہ چولا چاہتے دکھایا ویکھو میں کڑھائی کی تھی؟ کوئی کرتا؟ عورتوں لباس پہنتی ہیں کڑھائی والا, تو وہاں کڑھائی ہوتی ہے جہاں نظر آئے. کوئی بنیانت کرا کے چولے چاہتے ہوئے کھائیں بدوس. میں نے کہا لفظ حسن کا تقاضا ہے کہ نظر آئے, اور زہد نظر نہیں آتا. ایک کیفیت ہے, تقویٰ ایک کیفیت ہے, اخلاص سب سے چھپی ہوئی کیفیت ہے. تو کہنے لگے اچھا پھر کیا ہے تم بتاؤ. میں نے کہا علم ہو یا عالم ہو, اسلام ہو یا مسلم ہو, ایمان ہو یا مومن ہو, مبلغ ہو یا تبلیغ ہو, دعوت ہو یا داعی ہو, سب کی خوبصورتی اچھے اخلاق ہیں. سب کی خوبصورتی اچھے اخلاق ہیں. اچھے اخلاق ہیں. اچھے اخلاق ہیں. تو میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میرے عزیزوں, اچھے اخلاق بہت محنت سے آتے, بہت رگڑائی سے آتے, لیکن جس کو مل جاتے ہیں پھر وہ جیسے سورج کی چمک کو کوئی نہیں روک سکتا, اس کے چمکنے کو کوئی روک نہیں سکتا. جیسے چاند کے حسن کو کوئی روک نہیں سکتا, ایسے ہی اس کے حسن کوئی روک نہیں سکتا. جیسے بارش کو سیرابی سے کوئی روک نہیں سکتا, ایسے ہی اس کے فیض کو دنیا میں کوئی روک نہیں سکتا. جس نے اپنے اخلاق میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والی صفات کو لانے کے لیے
ایک حدیث سنا دو تسلی کے لیے. میرے نبی نے فرمایا اچھے اخلاق 360 صفات کا نام ہے، ایک بھی کسی کو مل گئی تو جنت میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے. سامنے ابو بکر بیٹھے تھے، یا رسول اللہ افی منہا شیء، یا رسول اللہ وہ 360 میں سے کوئی میرے اندر بھی ہے؟ کہ تیرے اندر پوری ہیں ساری، پوری سب تیرے اندر ساری. تو تبلیغ ہو، خانقاہیں ہوں، یہ سب اخلاق کی تہذیب کا درس اور سبق ہیں. مدارس ہوں، یہ سب اخلاق کی تہذیب کا سبق ہیں. لیکن یہ موت تک کا سفر ہے بچوں. یہ 8 سال کا نہیں، 10 سال کا نہیں، 11 سال، یہ موت تک کا سفر ہے. کہ اپنی زبان قابو میں کر لو اور اپنا دل صاف کر لو تو اللہ تعالیٰ آپ کو محبوب بنا دے گا. مزاج شریعت نرمی ہے، مزاج شریعت نرمی ہے، مزاج شریعت نرمی ہے، سختی نہیں ہے، شدت نہیں ہے. اللہ نے اپنے نبی پہ احسان جتلائے. الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فأغنیٰ. اللہ احسان جتلا رہا ہے. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک انا اعطیناک الکوثر هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین. یہ اللہ کا طرز ہے، احسان جتلائے. ایک احسان جس کو اتنا بڑا کر کے جتلایا ہے کہ اتنا بڑا کر کے کسی کو بھی، کسی احسان کو اتنا بڑا کر کے نہیں جتلایا. وہ کیا ہے؟ وہ ہے میرے نبی کی نرمی کا. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. میرے محبوب تیرے رب کی بہت بڑی رحمت آئی اور آپ کے نرم ہو گئے، آپ نرم ہو گئے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی ہو اور والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا جیسی شخصیات ہوں. کلن وعد اللہ الحسنى رضی اللہ عنہم جیسی شخصیاتوں. صحابہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، ابو عبیدہ، عبد الرحمن. میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لو کنت فظا، میرے نبی آپ کی زبان میں سختی ہوتی، غلیظ القلب، آپ کے مزاج میں شدت ہوتی، کیا ہوتا؟ لنفضوا من حولک، لنفضوا. یہ نہیں کہا ترکو کا، یہ نہیں کہا فارقو کا، یہ نہیں کہا ابتدعوا عنکا. کیا کہا؟ لنفضوا. لنفضوا کیا ہوتا ہے؟ ابھی بیان ختم ہوگا نا، مجلس ختم ہوگی تو ہم ترتیب سے اٹھیں گے اور اپنے اپنے جانا شروع کریں گے. اللہ نہ کرے یہاں زلزلے کا جھٹکا ہے، پھر کیسے اٹھیں گے؟ پھر مولوی زاہد بھی نظر نہیں آئے گا، اس کے اوپر سے چڑھ کے نکلو گے. ہماری جماعت تھی ناران، تو ہمارے ایک ساتھی تھے، ان کو گھٹنوں کا بھی درد تھا اور موٹے بھی بہت تھے. تو ان کو گاڑی سے نکال کے لے کے آتے، ساتھ ان کے سوٹی ہوتی اور ان کو آ کے کرسی پہ بٹھاتے بیان کے لیے، نماز کے لیے. پھر لے جانے کے لیے بھی ان کو اٹھاتے اور اٹھا کے ان کو جا کر گاڑی میں پہنچاتے، کمرے میں پہنچاتے، بستر تک پہنچاتے. کھانا کرسی پہ بیٹھ کے کھاتے. بیان ہو رہا تھا ناران، شکر ہے میرا نہیں ہو رہا تھا. تو زلزلے کا جھٹکا آیا تو وہ جس کو 4 آدمی اٹھاتے تھے وہ سب سے آگے بھاگا جا رہا تھا. کرنٹ لگا، وہ سب سے آگے بھاگا جا رہا تھا. آپ کو انفضوا کا مطلب سمجھا رہا ہوں کہ انفضوا کا مطلب یہ نہیں کہ چھوڑ جاتے، مطلب بھاگ جاتے، اندھا دھند بھاگتے. اور ایک واقعہ، ایک علاقائی واقعہ ہے. ہمارے بچپن میں ریچھ کتے کی لڑائی بڑی ہوتی تھی. دیہاتوں کا بہت بڑا مشغلہ تھا ریچھ کتے کی لڑائی. تو ہمارے پڑوسی ذمہ دار ہیں سنپال راجپوتوں کی ایک شاخ. اس میں ایک مار پلوان تھے جن کا وزن صرف 8 من تھا. 8 من. وہ میرے ابا جی کے کلاس فیلو تھے. تو ان کو 2 آدمی اٹھاتے تھے، 2 بٹھاتے تھے، 2 ہی لے کے چلتے تھے. تو اب ریچھ کتے کی لڑائی ایسی ہوتی تھی کہ کوئی نہیں اس میں پیچھے ہٹتا، سب ٹھٹھ لگے ہوتے تھے. ریچھ 2 قسم کے ہوتے تھے لڑنے والے. ایک ریچھ کھڑا ہو کے لڑتا تھا کتوں سے، جو آیا تھپڑ مار دو تھپڑ. بعض ریچھ ہوتے تھے وہ دوڑتے دوڑتے لڑتے تھے، وہ بھاگ رہے ہوتے تھے کتوں سے اور تھپڑ مارا آگے چلے گئے، تھپڑ مارا آگے چلے گئے. یہ بھاگنے والے ریچھ عام طور پہ جیت جاتے تھے.
اور کھڑے ہو کے لڑنے والے ریچھ عام طور پہ گر جاتے تھے کتوں سے. بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ریچھ نے جو زور لگا تو رسا ٹوٹ جاتا تھا. یہ بہت کم ہوتا تھا لیکن ہو جاتا تھا. تو اب ریچھ کوتے کی لڑائی ہے. مار پہلوان کو 4 آدمی لن فدو کا مطلب بتا رہا ہوں. لن فدو اس کو 4 آدمیوں نے کرسی پہ بٹھایا. مقابلہ شروع ہوا تو ریچھ تھا بھاگنے والا. تو جب کتوں نے اس کو پکڑا ادھر سے ادھر سے, اس نے جو مارا سر اور رسا ٹوٹ گیا. وہ بھاگا تو سیدھا مار پہلوان کی طرف. تو مار پہلوان نے پہلے یوں دیکھا ہی وہ تا میرو تے عمدہ ہے. تو انہوں نے جو لگائی چھلانگ, وہ جس کو 4 اٹھاتے تھے نا, بھاگا. پیچھے گھر تھا پردہ دار سیدوں کا, وہ اندر گھسنے لگا. لوگوں نے کہا سیدہ دا گھر ہے, سیدہ دا کہ مگر ریچھ سر پڑیندا ہے تے انہاں نوں پردے دی پئی ہوئی. لن فدو کا مطلب سمجھ میں آیا؟ میرے محبوب آپ بڑے عظیم ہیں. قاب قوسین او ادنا. آپ محمد, آپ احمد, آپ ماہی, آپ حاشر, آپ عاقب, آپ فاتح, آپ خاتم, آپ ابو القاسم, آپ طٰہٰ, آپ یاسین, آپ مزمل, آپ مدثر, آپ شاہد بھی, مبشر بھی, نذیر بھی, داعی اللہ بھی, سراج منیر بھی, رحمت للعالمین بھی, بشیر و نذیر بھی, کافۃ للناس بشیر و نذیر بھی, عزیز بھی, حریص بھی, رؤوف بھی, رحیم بھی. کیا قرآن بولا ہے میرے نبی کو. لیکن اگر آپ کے مزاج میں شدت ہوتی, بھگدڑ مچ جاتی. بھگدڑ چھوڑ کے نہیں, اندھا دھند بھاگت. بچو نرم مزاج بنو, نرمی اختیار کرو. استاد ہو ایسے نرم ہو کہ تمہارے درس گاہ میں آنے پہ لڑکوں میں خوشی کی لہر دوڑ جائے. تمہارے جانے پر لڑکے ڈر رہے ہو تو تم استاد نہیں, تھانے دار ہو. تمہارے نہ جانے پہ لڑکے اداس ہوں پھر تم استاد. تمہارے آنے پر ان کے دل کھل جائیں تم استاد. تم گھر میں داخل ہوتے ہو, بیوی ڈر گئی تو خامد نہیں ہو, تھانے دار. بچے ڈر گئے تو باپ نہیں ہو, تھانے دار. محبت سے دلوں کو فتح کرو, ڈنڈے سے نہیں, ڈنڈے سے نہیں, محبت سے. یہ معافی چاہتا ہوں, ہمارے قاری حضرات بڑا ہی مارتے ہیں, اللہ ان کو ہدایت دے. ڈنڈے کے بغیر بھی تو پڑھایا جا سکتا, روب محبت سے بھی تو ڈالا جا سکتا. میں وہ اپنے تبلیغ حلقوں میں بات کرتا ہوں, بھائی اپنے بچوں کے ساتھ نرمی برتو, نرمی برتو. شدت مت اختیار کرو. انہیں نیک بنانے کی کوشش نہ کرو, وہ اللہ کا سپرد ہے. تم اپنے اخلاق اچھے کرو, اللہ انہیں نیک بنا دے گا. ورنہ تمہارے بچے دعا کریں گے, اللہ ابا جان کو سال کے لیے نقد روانہ فرما. جی اللہ 3 چلے تھوڑے ہیں, میرے ابا جی کو سال کے لیے پیدل روانہ فرما, ادھر ہی شہید ہو جائیں, واپس ہی نہ. پیر صاحب ہیں, خانقاہی پیر ہیں, اور وہ سارے ان کے سامنے بت بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اتنی محبت دو کہ وہ تمہارے غلام ہو جائیں, اتنا پیار دو کہ تم ان کو محبت کی رسی میں باندھ دو. یہ میرے نبی نے کر کے دکھایا. یہ میرے نبی نے کر. چھوٹے بچوں سے کھیل رہے ہیں, حسن حسین سے کشتی کر رہے ہیں, حسن حسین سے کشتی کر رہے ہیں, حسن حسین کی کشتی کروا رہے ہیں. اور حسین اور حسن کی کشتی ہو رہی, اور حسین چھوٹے تھے نا, وہ ذرا کمزور پڑ رہے تھے, تو اللہ کے نبی ان کو تھاپڑا مار, شاباش حسین, شاباش حسین, شاباش. یہی ہے حسین. از فاطمہ کہنے لگی یا رسول اللہ, اب ساری شاباش حسین کو دے رہے ہیں, کوئی حسن کو بھی دے دیں. تو آپ نے کہا فاطمہ, یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہوا حسین کو شاباش دے رہا ہے, میں بھی حسین کو شاباش دے رہا ہوں. اور یہاں پاؤں پہ کھڑا کیا ہوا ہے حسن کو, کبھی حسین, کبھی حسن, کبھی حسین, اور ان کو یوں جھولا دے رہے ہیں, ایسے جھولا دے رہے ہیں. پھر کہہ رہے ہیں اسعد المرتقی, اوپر چڑھ بچہ, پہاڑ پہ چڑھ. وہ بچہ ایسے ایسے آتا ہے, یہاں 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 یہاں, آپ جب وہ یہاں تھا تو آپ یوں ہو جاتا, اور اوپر آؤ, اور اوپر آؤ. یہاں تک پہنچا دیا, اور دونوں ہاتھ پکڑ کے اوپر کر کے بوسہ لے کر کہا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں, تو بھی ان سے پیار فرما. یہ ہے میرے نبی کی زندگی. حسن آپ کے اوپر کھیل رہے تھے, آپ کا چادر تھی یا کرتا تھا, پیٹ ننگا تھا, تو انہوں نے ناف کو دیکھو اس میں پیشاب کر دیا. میرے نبی نے حرکت نہیں کی, وہیں ایسے دم ایسی ساکت ہو. مجھے یاد نہیں, میرے بچے نے میرے بازو پر بیٹھے پیشاب کی حرکت کی, اور میں نے اس کو بٹھائے رکھا. میں نے فوراً پیچھے کر دیا, فوراً چارپائی پہ ڈال دیا, فوراً نیچے ڈال دیا, وہ پیشاب کر رہا ہے. میں قربان جاؤں اس پاک پاکیزہ ہستی پر. خیر اوپر بیٹھنے والا بھی پاک پاکیزہ ہے, وہ بھی حسن ہے.
تو انہوں نے پیشاب کیا ایسے بیٹھا، ایسے لیٹے رہے۔ جب پورا پیشاب کر کے فارغ ہوئے پھر اٹھ کے ان کو بٹھا کر اپنے اوپر پانی ڈال لیا۔ یہ میرے نبی کی زندگی ہے۔ حسن کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کیسے کھیل رہے ہیں؟ ان کو سامنے سے زبان دکھاتے ہیں تو حضرت حسن یوں جھپٹا مارتے ہیں تو آپ زبان اندر کر لیتے ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد آپ کرتے ہیں، پھر وہ یوں کرتے ہیں، پھر آپ یوں کر لیتے ہیں۔ یہ میرے نبی کی زندگی، سبحان اللہ، کیا زندگی! 11 گھر آباد کر کے دکھائے، بچوں کے ساتھ کھیل کے دکھائے۔ مجھے بتاؤ، نماز میں حرکت کثیر سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ خیر وہ نبی ہیں، ان کے لیے استثناء ہوگا۔ آپ ظہر یا عصر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور حضرت امامہ زینب کی بیٹی کو یہاں نہیں بٹھایا ہوا، یہاں بٹھایا ہوا، یہاں کندھے پر بٹھایا ہوا ہے۔ یہاں بٹھانا تو بڑا عجیب سا لگتا ہے، وہ بھی نماز میں۔ رکوع پہ گئے تو ان کو آرام سے پکڑ کے نیچے بٹھایا، سجدے سے فارغ ہو کر اٹھنے لگے تو اٹھا کے پھر کندھے پہ بٹھا لیا۔ سبحان اللہ! یہ کیوں کر رہے تھے؟ عربوں میں بچوں سے پیار کرنے کا رواج نہیں تھا، بچوں سے وہ تو بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، تو آپ نے امامہ کو یہاں بٹھا کے اپنی محبت دکھائی۔ اور بچوں کو پیار نہیں کرتے تھے تو نماز کے اندر ان کو بٹھا کے پیار کرنا سکھایا۔ حسن حسین کمر پہ چڑھ جاتے تھے، اب سجدہ لمبا فرما دیتے تھے، لمبا سجدہ ہو رہا ہے کہ حسنین کی سواری ہو، حسنین سوار بن کے اپنے نانا کی کمر پہ بیٹھے ہوں، اور کبھی دونوں کو اپنی کمر پہ بٹھا کے پورے کمرے میں چکر لگا کر کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے۔ پھر دونوں بھائیوں کو اتار کر زینب کو بٹھاتے اور چکر لگواتے کمرے کے اندر۔ میں قربان جاؤں، کیا میرے نبی تھے! میرے عزیزوں، میرے بھائیوں بہنوں، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنے نبی والے اخلاق اپناؤ تو دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ یہ اسی اللہ والوں سے جوڑو، تبلیغ میں سال لگاؤ، چلہ لگاؤ، مدرسے میں ترتیب سے رہو، آداب سے رہو، یہ راستہ طے ہوتا چلا جاتا ہے۔ باقی یہ موت تک کا راستہ ہے، چلتے رہو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں نکھارتا رہے گا۔ اب آخری میری بات یہ ہے، باہر کا مجمع بھی بہت ہے، آپ طلبہ بھی سارے ہو، سارا سال آپ لوگوں نے گزارا ہے، آپس میں کسی ساتھی سے کوئی لڑائی ہو گئی ہو، جھگڑا ہو گیا ہو اور ابھی تک اس کی بول چال بند ہو تو اچھا نہیں لگتا کہ تم علم پڑھتے ہوئے ایسی ناراضگیاں لے کے گھروں کو چلے جاؤ، یہ بہت بری بات ہوگی۔ میری درخواست ہوگی عام مجمع سے بھی، مستورات سے بھی اور آپ بچوں سے بھی کہ اگر کسی سے آپ لڑے جھگڑے ہوئے ہو گلے لگ جانا، معاف۔ میں نے ایک مدرسے میں بیان کیا ایسے ہی آخر میں، تو مجھے ایک بچے نے آ کے بتایا جی ہمارے دورے میں دو لڑکے تھے، میزان کے سال ان کی لڑائی ہوئی تھی اور آج تک ان کی سلام دعا نہیں تھی، آپ کے بیان کے بعد وہ آپس میں گلے مل گئے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی طالب علم، کوئی آئے ہوا جتنا مجمع ہے، اگر کسی سے ناراض ہے تو صلح کرو، خاص طور پر بیوی سے ناراضگی ہے تو فوری صلح کرو کہ میاں بیوی جب لڑ کے صلح کرتے ہیں ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں۔